پھر ہمیں حسد پیدا ہوتا ہے کسی کے پاس مال ہو. آج میں آپ کو دنیا کا امیر ترین ہونے کا ایک طریقہ بتانے لگا ہوں. ہونا چاہتے ہو؟ ہے نا کہ دنیا میں سب سے زیادہ امیر بن جائیں. بتاؤں؟ میدان میں بیٹھا ہوں نا, میڈیا میں میڈیا بھی دیکھ رہا ہے نا مجھے. نبی سے لے کر دے رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح جاگتے ہیں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ نشور. پھر اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. پھر آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے پھر آپ بستر سے اٹھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ لیا وہ دنیا اور مافیا میں جو کچھ ہے اس سے اس کے پاس بہتر ہے. یعنی دنیا کے خزانوں سے بہتر جس نے اس کو صبح پڑھ لیا. ایک دن یہ بات میرے ذہن میں آئی. ایک بہت نیک بی بی تھی, کسی شہر سے آئی. آپ یقین جانے میرے اس دن دل میں یہ بات تھی کہ میں نا اس عورت کو نا بڑی زیادتی کرتا ہے یہ شیطان اس کے ساتھ. میں نے اس کو بولا بی بی تم نا صبح فجر کے وقت جب جاگو تو آل عمران کا رکوع لازمی پڑھا کرو. کچھ دنوں کے بعد وہ میرے پاس آئی تو وہ حاضر ہو کے پتہ کیا کہتا ہے؟ مجھے گالی دیتا ہے وہ جن. مجھے کہتا ہے سلفی تجھے یہ ہو جائے, یعنی کہ گالی ماں بہن کی دے کر کہتا ہے کہ تو نے میرا بیڑا غرق کر دیا, میری ساری طاقت ختم کر دی ہے. کہتا ہے جب یہ رکوع پڑھ لیتی ہے سارا دن میں کیا میرا پنڈت زور لگا لیتا ہے, ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے. بچپن سے وہ اس کے ساتھ تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں, تمہیں نہیں جانتے, تمہارے جو آگے پردے ڈلے ہوئے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے. جو نبی نے فرما دیا نا کہ اس گھر سے خیر ختم نہیں ہوتی, جس کبھی خیر ختم نہیں ہوگی جس گھر میں ہاتھ دھو کر کھانا کھایا جائے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں تو مان جاؤ. ویسے خیر طلب کرتے ہو, لوگوں کو جا جا کر دعائیں منگواتے ہیں, مولوی صاحب ساڑھے سے دعا کرو اللہ خیر کر دے. اس گھر سے خیر کبھی ختم نہیں ہوتی جہاں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا جائے اور کھانے سے کے بعد ہاتھ دھویا جائے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پایا. اپنے برتنوں کو ڈھانپ لو, کھانے پینے چیزوں کو ڈھانپو. ہمارے سالوں سال الماریوں میں سجے ہوئے برتن, کوئی مہمان آ گیا بی بی نے دوپٹہ پکڑا پلو سے صاف کیا مہمان کے آگے, نہ دھویا نہیں, صاف ہے الٹے رکھے ہوئے ایسی سالوں سال. بستر ہے, بستر آیا گئے چھٹی پہ گئے, یا جیسے پاکستان میں باہر سے لوگ آتے ہیں پھر ہمارے پاس آئیں گے جی بس پاکستان آیا ہوں, بستر پر لیٹا ہوں, صبح اٹھاؤں تو کمر میں درد ہے, تو برداشت نہیں ہو رہا, ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ درد کیوں ہے. جب اس درد کو پوچھا کھوتیا کیوں ہونا ہے, مجھے سمجھ آتی ہے نا, میں دردوں سے باتیں کر لیتا ہوں نا. تو کہتا ہے اس پر میں بیڈ میں رہتا تھا, یہ آیا ہے, میں سویا ہوا تھا, یہ میرے اوپر آ کر لیٹا تو میں نے پھر اس کو درد پہنچا دیا. یعنی کہ آپ نے فرمایا بستروں کو جھاڑا کرو. فرمایا نا کہ جب بستر پر جایا کرو تو کیا کرا کرو, ہاتھ مار لیا کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم آتے ہیں انگڑائی لی کر کے منہ کھولا, منہ سے بھی اندر کمر سے بھی اندر, بیماری لگ گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یہ تمہیں بچانے کے لیے آئے ہیں, بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. آؤ فالو کرو اس کو, تمہاری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. امیر ہونا چاہتے ہو آل عمران کا آخری رکوع پڑھ لیا کرو صبح فجر کے وقت. پھر دیکھو اس کے فائدے کیا ہیں. جب آپ نے فرمایا کہ جو دنیا میں ہے,
دنیا میں جو اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے جس نے اس رکوع کو پڑھ لیا. وہ فائدے کیا ہیں کہ جنات شیاطین تمہاری یہ ہوا سے بھاگیں گے، تمہاری خوشبو سے بھاگیں گے. ویسے بھگا کے دکھاؤ نا. لوگ کہتے ہیں نا جی گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، حق ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیاطین کا دخول نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں سلفی صاحب 5 بچے ہیں، 5 پڑھتے ہیں سورہ بقرہ، ہم 5 کے 5 پڑھتے ہیں، پھر بھی آگ لگ رہی ہے، پھر بھی کپڑے کٹ رہے ہیں، پھر بھی یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. میں نے بولا اپنے رزق کو دیکھ لو یار، اپنے معاملات دیکھ لو. کوئی بہن بھائی کا کوئی مال تو نہیں کھا لیا، کسی بہن کا حصہ تو نہیں کھا لیا ہوا. دیکھو تو صحیح نا، کہیں نہیں. اللہ کے نبی کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی نا. میں بقرہ تو دور کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے سے پہلے بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو شیاطین سے وہ علاقہ ہی محفوظ ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آؤ سنتوں کے اوپر آ جاؤ. یہ تمہیں نکالنے کے لیے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مصیبتوں سے. اور آج سب سے زیادہ جو مصیبت زدہ امت ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. چاہے افریقہ ہے، چاہے یورپ ہے، چاہے ایشیا ہے، چاہے کچھ اور ہے، جہاں مسلمان اذیت میں ہے اسی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے اصل کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا طریقہ طرق الوقایہ من نفسی. کچھ کام ہمیں کرنے ہیں، کچھ کام جو لوگ کرتے ہیں اس پہ بھی توجہ دینی ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2310. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. میں اور آپ کیسے حسد سے بچ سکتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ حسد نہ کریں. جو چاہتا ہے کہ وہ جان لے اللہ کے ہاں اس کا مقام کتنا ہے تو کسی سے مت پوچھے، اپنے دل سے پوچھے اللہ کے فیصلوں پہ وہ راضی کتنا ہے. کہ وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوگا، حسد نہیں کرے گا. دوسری بات صحیح الجامع کی روایت ہے 1630، سلسلہ صحیحہ 952. ان الرزق لیطلب العبد اکثر مما یطلبه اجلہ. یقین کر لو جو تمہاری قسمت میں لکھا مل کے رہے گا. حدیث کہہ رہی ہے اتنی موت انسان کو کی طرف نہیں دوڑ کے آتی جتنا اس کا رزق اس کی طرف آتا ہے. تیسرا کام سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3، صحیح الجامع کی روایت ہے 8013. یبصر احدکم القذاة فی عین اخی وینسى الجزع فی عینی. لوگوں کے عیب ٹٹولنے، لوگوں کی طرف توجہ دینے سے گریز کرو. اپنی آنکھ میں شہتیر نظر نہیں آتا اور لوگوں کی آنکھوں میں تنکا بھی نظر آتا ہے. مت اس کام کی طرف جاؤ، اپنے اوپر توجہ دو. اور چوتھا کام ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ما اکثر عبد ذکر الموت الا قل فرح وقل حسد. جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اس کا حسد کم ہو جاتا ہے اور اس کی خوشیاں جو ہیں وہ حقیقی رہ جاتی ہیں اور دنیاوی خوشیاں کم ہو جاتی ہیں. کچھ کام ہمیں ایسے بھی کرنے ہیں کہ لوگ ہم سے حسد نہ کریں. اس میں پہلا کام یہ ہے صحیح الجامع کی روایت ہے 943، سلسلہ صحیحہ 1453. کوئی بھی کام کرو اس کو چھپا کے کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان فإن لكل ذی نعمت محسود. اپنے کاموں کو کامیاب کروانے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرو چھپا کر، کیونکہ ہر نعمت کا کوئی حاسد ہوتا ہے. ادھر کھانا پکا نہیں ہوتا اور چولہے کی پکچر جو ہے فیس بک پہ پہلے پہنچ جاتی ہے. حسد تو ہوگا، اس کے ہاتھ تو ٹوٹیں گے اور اس میں درد ہوگی اور طرح طرح کی بیماریاں آئیں گی. انہوں نے کون سا دیکھ کے ماشاءاللہ تبارک اللہ پڑھنا ہے. کھانا سفرے پہ لگا اور پکچر لی اور فٹ فیس بک پہ لگا دی. کیا ضرورت ہے؟ کیوں لوگوں کو حسد کی اس بیماری کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ ابھی کچھ کیا نہیں ہے، پہلے سے لوگوں کو کہہ دیا کہ میں نے یہ کر دینا اور وہ کر دینا ہے، پتہ اس وقت چلتا کچھ بھی نہیں ہوا.
ناکامیاں کیوں ہوتی ہیں؟ جب اس حدیث کی مخالفت ہوتی ہے۔ دوسرا کام، یہ دعا سیکھنی چاہیے، یہ دم اور دعا یاد کر کے اسے انسان کو پڑھنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2186، جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں آپ بیمار ہیں؟ فرمایا ہاں میں آج بیمار ہوں۔ تو جبریل امین نے دم کیا اور فرمایا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کا نام لے کے آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، ہر اس شر سے جو کسی بھی نفس کی طرف سے آئی یا کسی حاسد کی نظر کی وجہ سے آئی، اللہ آپ کو شفا دیں گے اور اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ تیسرا کام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے کان اذا اشتکا یقرأ علی نفسه بالمعوذتین، آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری 5016، صحیح مسلم 2192۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، سنن ابن ماجہ 3524، جاء النبی یعودنی، صحابی ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو اللہ کے رسول میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرماتے الا ارقیک برقیۃ رقانی بها جبریل، ابو ہریرہ میں آپ کو وہ دم نہ کروں جو جبریل نے مجھے کیا تھا؟ فقلت بلا بأبی انت و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائے کیوں نہیں؟ قال بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء فیک من شر النافسات من شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، فرقا بها 3 مرات، یہ دعا پڑھ کے اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ مجھے دم کیا۔ اس کا چوتھا کام جو ہمیں کرنا ہے، ہمیں صبح و شام اس دعا کو بھی پڑھنا چاہیے۔ شکل بن حمید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 1292، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی، اے اللہ میرے کانوں کی شرارت سے مجھے محفوظ فرما، میری آنکھوں کی شرارت سے، میری زبان کی شرارت سے، میرے دل کی شرارت سے اور میری قوت باہ کی شرارت سے مجھے محفوظ فرما۔ اور 5ویں یہ دعا بھی یاد کرنی چاہیے، یہ ہمیں پڑھنی چاہیے، سلسلہ صحیحہ کی روایت 3137، کان من دعائه صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی یہ بھی دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے پڑوسی سے، ومن زوجۃ تشیبنی قبل المشیب، ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، ومن ولد یکون علی ربا، ایسی اولاد سے جو میرے اوپر ذمہ دار بن بیٹھے، ومن مال یکون علی عذابا، اور ایسے مال سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے وبال جان بن جائے، عذاب بن جائے، ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی، اور ایسے گہرے دوست سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی آنکھ تو دیکھے اور اس کا دل یرعانی جاسوسی کرے، ان رأى حسنا دفنها، اگر کوئی میری اچھائی دیکھے تو دفنا دے، وان رأى سیئة ازاعها، اور اگر برائی دیکھے تو دنیا میں پھیلا دے۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاعها اللهم إني أعوذ بك من جار السوء
تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكن عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاعها. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكن عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة عذابها.